اگر اوور ہیڈ برج کی بات کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2-3 سال سے عوام الناس کا مطالبہ ہے کھاریاں شہر کے لوگوں کا کہ اوور ہیڈ برج دیں، کیونکہ روزانہ کی بنیادوں پر ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہمارے شہر میں زیبرا کراسنگ تک نہیں ہے۔ سسٹم ظرفی یہ ہے کہ انہوں نے کیا یہ تھا کہ ایک تو ڈینگا روڈ چوک کی جگہ میں وہ بنا رہے تھے اوور ہیڈ برج، اچھا، اور دوسرا اس کی سیڑھیوں کا رخ کر رہے تھے ڈینگا روڈ کی جانب۔ اگر اس جگہ پر وہ بن جاتا تو ڈینگا روڈ اگر سیڑھیاں اتر جاتی تو سروس روڈ کا نام و نشان ختم ہو جانا تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا، نقشہ دیکھا، کام شروع ہونے لگا تو ہم نے NHA کو بولا کہ ہم یہاں نہیں بننے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری بات مانیں گے ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو پھر ہم عدالت میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جا کر اسٹے لیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ادھر جو بعض شخصیات ہیں نا، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے سروس روڈ میں۔ اچھا، دیکھیں، لاہور سے لے کر آپ راولپنڈی تک سروس روڈ جا کے لوگوں کی چیک کریں، اللہ شہروں میں چیک کریں، جہاں کھاریاں میں مذاق ہوا ہے نا، یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہیں، سرپرستی اعلیٰ ہیں میرا اپنا کھاریاں ٹرسٹ کے، اور انجمن تاجران ڈینگا روڈ کے صدر بھی ہیں، محمد زبیر رضا صاحب۔ ان سے آج میں بات چیت کروں گا، اور میری بات کا جو موضوع ہوگا وہ مین جو مسئلہ آج کل کھاریاں کے مسائل میں دیکھا جا رہا ہے وہ ہے اوور ہیڈ برج۔ اس بارے میں ان سے آج بات کروں گا جناب محترم زبیر رضا صاحب سے۔ تو آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں اور جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو زبیر بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ ارشد چودھری صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا مجھے۔ آتے ہیں موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو اوور ہیڈ برج کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کافی عرصہ سے ہم سن رہے ہیں یہ شروع ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے۔ اس میں جو سب سے میں نے دیکھا ہے کہ سننے میں بھی آ رہا ہے، دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، تو یہ لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک چیز ضروری ہے، آپ سمجھتے ہیں، اور لیٹ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز و نیاز ہے؟ اس بارے میں کچھ عوام کو بتائیں۔ جی پہلے تو میں ARP نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کھاریاں کے ان مین ایشو پہ آپ نے بات کی ہے۔ ایسا ہے کہ یہ وہ ایشو ہے جو آج سے 2-3 دہائیاں پہلے ہو جانے چاہیے تھے، یعنی کہ اوور ہیڈ برج پہلے بن جانے چاہیے تھے، لیکن کھاریاں شہر کی یہ بد نصیبی ہے کہ انہیں ایسے لوگ ملے ہیں، ایسے رہنما ملے ہیں جو ان کا بالکل ہی کھاریاں پر توجہ نہیں ہے۔ اگر اوور ہیڈ برج کی بات کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2-3 سال سے عوام الناس کا مطالبہ ہے کھاریاں شہر کے لوگوں کا کہ اوور ہیڈ برج دیں، کیونکہ روزانہ کی بنیادوں پر ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہمارے شہر میں زیبرا کراسنگ تک نہیں ہے۔ اگر زیبرا کراسنگ بھی نہیں تو لوگ کیسے کراس کریں گے؟ دیواریں پھلانگ کر وہ گزرتے تھے، نہ انڈر پاس ہے، نہ اوور ہیڈ برج ہے۔ سروس روڈ کی آپ حالت دیکھ لیں، اس کی کیا حالت ہے۔ تو یہ میرا اپنا کھاریاں کے پلیٹ فارم سے ہم نے مطالبہ کیا NHA سے، اپنے رہنماؤں سے، MNA سے کہ آپ مہربانی کریں کہ اوور ہیڈ برج بھی ہمیں کھاریاں میں بنوا کر دیں۔ تو سیاستدانوں کی اگر بات کروں تو ان کی کوئی توجہ نہیں ان بنیادی مسائل پہ اوپر۔ یہ صرف عوامی پریشر ہے، عوامی دباؤ ہے، یا صحافی برادری یا سماجی تنظیموں میں یا انفرادی طور پر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں NHA سے دیگر اداروں سے کہ ہمیں یہ سہولتیں بنیادی دیں۔ تو یہ کہہ لیں بے حسی کا عالم ہے یہاں کھاریاں شہر میں۔ لوگ ایسے سیاستدان کہہ لیں یا دیگر بڑے قادہ شخصیات کہہ لیں، سیاسی، سماجی، کاروباری جو بھی ہیں، ان کو ضرورت ہے، جی، لیکن بات وہی آ گئی کہ ہر بندہ سوچتا ہے یا کہتا ہے کہ جی فلاں بندے کی ڈیوٹی ہے، اسے کرنا چاہیے، خود کوئی بندہ نہیں کر رہا۔ مین یہ ہے کہ اگر سیاسی کے بارے میں بھی آپ جائیں، جو سیاستدان آتے ہیں وعدہ کرتے ہیں، یہ تو ایک روٹین بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو مقصد ہے کہ لیٹ ہونے کی وجہ مین جو ہے اس کے پیچھے یہی کہہ لیں کہ بے حسی، ایسے ہی جی، یہ ایسے ہی کہہ لیں نا کہ دیکھیں اگر ہم یہ، کیونکہ یہ ادارہ NHA آتا ہے وفاق کا ادارہ ہے، اب وفاق کے ادارے کو دیکھتا ہے MNA، یہ ظاہر MPA کونسلر لیول کا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہے MNA کی۔ آپ سابقہ جتنے بھی MNA گزرے ہیں
ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیں کھاریاں شہر کے حوالے سے کہ انہوں نے کھاریاں شہر میں کیا کیا، بنیادی کام کیا کیا کیے جو مین کرنے والے تھے وہ نہیں کر پائے۔ سروس روڈ کی اگر بات کریں وہ بھی وفاقی ادارے کے انڈر ہے، یعنی کہ ایم این اے لیول کی چیزیں ہیں، وہ اس سروس روڈ پہ بھی بعد میں آتے ہیں، پہلے اوور ہیڈ برج کا کرتے ہیں۔ تو یہ ایم این اے کی توجہ کرنے کی ضرورت تھی، ایم این اے نے اتنی توجہ نہیں کی جتنے بھی ایم این اے گزرے ہیں۔ تو ابھی یہ این ایچ نے روٹین کے مطابق جو عوامی پریشر ہے اسے دیکھتے ہوئے وہ یہ پروگرام لے کر ہے اوور ہیڈ برج کا، تو ابھی وہ لگنے جا رہا ہے، وہ بھی بڑی سلو طریقے سے وہ بنا رہے ہیں، تو لیکن یہ امید لاگی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اوور ہیڈ برج کھاریوں میں بنے گا۔ یہ جو اوور ہیڈ برج ہے جس جگہ پہ بن رہا ہے کیا یہ سوٹیبل ہے وہاں ہی بننا چاہیے یا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ پہ بننا چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہوتا تو یہ ہے کہ جہاں علاقے کے جو لوگ ہیں، لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، لوگوں کی سہولت کی در زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق بننا چاہیے تھا۔ یہ بننا چاہیے تھا گورنمنٹ ڈگری کالج کے سامنے، عسکر علی کے سامنے۔ اچھا یہ اہل علاقہ کی آواز تھی۔ آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا کے پوچھ لیں کہ یہ کدھر بننا چاہیے تھا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ دیکھیے ایک تو مین بازار لگتا تھا ادھر، بالکل مین بازار ساتھ ہے، گیٹ ساتھ ہے اس کا، اور گلیان روڈ کے بھی سینٹر میں آ جاتا ہے، یعنی اوور ہیڈ برج اگر لگتا گورنمنٹ ڈگری کالج کے آگے تو وہ بہت زیادہ سہولت تھی اس کی، لیکن ادھر باثر شخصیات نے وہ نہیں بڑھنے دیا۔ ٹھیک ہے، سیاسی اپروچ ہوئی ہے، ہائی لیول کی اپروچ ہوئی ہے، این ایچ اے کو دبایا گیا ہے کہ آپ نے یہاں سے آگے چلے جائیں۔ اچھا ہوا یہ ہے کہ میرا اپنا کھاریوں کے پلیٹ فارم سے ہم نے آواز بلند کی، ہم نے این ایچ اے کے ساتھ رابطہ کیا، این ایچ اے کو رابطے میں رکھا اور ان کے اوپر پریشر بنائے رکھا کہ آپ کھاریوں میں یہ جلدی کام کروائیں۔ این ایچ اے نے آ کر ادھر لے آؤٹ ہوتا ہے وہ ادھر کیا ہے، پھر وہ جو ادھر مقامی لوگ تھے وہ آگے انہوں نے آ کے تلخ کلامی شروع کر دی، ادھر نہیں ہم نے بنا دینا، آگے چلے جائیں آگے چلے جائیں۔ پھر سیاستدان آ جاتے ہیں اندر، انٹری کرتے ہیں، وفاقی لیول کے بندے آ جاتے ہیں، انہوں نے پھر این ایچ اے کو پریشرائز کیا اور این ایچ اے نے وہ جگہ پر بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ساتھ جا کر این ایچ اے کے بندے کو بولا ادھر بنا لیں جہاں اب بننے جا رہا ہے۔ اس کے بعد سسٹم ظرفی یہ ہے کہ انہوں نے کیا یہ تھا کہ ایک تو ڈینگا روڈ چوک کی جگہ میں وہ بنا رہے تھے اوور ہیڈ برج، اچھا، اور دوسرا اس کی سیڑھیوں کا رخ کر رہے تھے ڈینگا روڈ کی جانب۔ اگر اس جگہ پر وہ بن جاتا تو ڈینگا روڈ اگر سیڑھیاں اتر جاتی تو سروس روڈ کا نام و نشان ختم ہو جانا تھا۔ بالکل۔ ابھی جب ہمیں پتہ چلا، نقشہ دیکھا، کام شروع ہونے لگا تو ہم نے این ایچ اے کو بولا کہ ہم یہاں نہیں بننے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری بات مانیں گے ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو پھر ہم عدالت میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جا کر اسٹے لیں گے، کیونکہ اگر سیڑھیاں ڈینگا روڈ کی جانب اتر گئیں تو ساری زندگی کے لیے نہ تو یہ سلپ روڈ بنے گی اور نہ سروس روڈ بن سکے گی، یہ نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ شہزاد اڈے کے سامنے اجوا بیکری، شہزاد ہوٹل، کیک سینڈ بیک، باس اسٹاپ، گورمے بیکری، اس کے اتحاد پلازا، شوکت پلازا، عیدگاہ کے آگے ادھر سروس روڈ نہیں بنی ہوئی۔ تو یہ پلان کے تحت وہ کہہ لیں کہ سیڑھیاں اتار رہے تھے اس کی ڈینگا روڈ کی جانب، وہ پلان ان کا سارا نہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ این ایچ اے نے ہماری ڈیمانڈ مان لی، ہماری اپیل مان لی، اہل علاقہ کی آواز پر انہوں نے وہ سیڑھیوں کا رخ اجوا بیکری کی طرف کر دیا۔ ابھی رخ تو بہترین ہے، اچھا ہے، نہ ہونے سے کچھ ہو جانا بہتر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جگہ پوائنٹ اچھا نہیں ہے لیکن نہ ہونے سے میں کہتا ہوں پھر بھی بہتر ہے۔ ان فیوچر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور ہیڈ برج بن رہا ہے، اس کے نقصانات ہیں یا کہ فائدہ ہوگا، اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں اگر انڈر پاس بنتا تو وہ زیادہ بہتر تھا، بزرگ حضرات بھی آسانی سے نیچے سے گزر جاتے ہیں۔ جی جی، ابھی یہ کافی ہائٹ کے اوپر ہوگا، بزرگوں کے لیے اوپر جانا ذرا مشکل ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ اس کا فائدہ کی اگر آپ بات کریں نا تو فائدہ اتنا نہیں ہو پائے گا جتنا اگر موٹر سائیکل کے لیے اگر کوئی راستہ دیتے، سلوپ دیتے، موٹر سائیکل ان آؤٹ ہوتا تو پھر وہ زیادہ فائدے مند تھا۔ یقیناً اس کا فائدہ ہوگا لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں بہت زیادہ اتنا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ لوگ کوشش کریں گے کہ سڑک پھلانگ کر چلے جائیں۔ کیا یہ جو اوور ہیڈ برج بن رہا ہے لیٹ ہونے کی وجہ نیشنل ہائی وے ہے؟
یا اس کے پیچھے کوئی اور ایسی شخصیات ہیں یا سیاسی کہہ لیں، سماجی کہہ لیں، کاروباری، وہ کیا وجوہات ایسی ہیں کہ یہ دن بدن لیٹ ہوتا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں یقیناً ان کے پیچھے وہ شخصیات ہی ہیں جو وہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ رک جائے، سلو ہو جائے، نہ بنے۔ ظاہر ان کے مفادات ہیں، ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے رک جائے۔ لیکن این ایچ اے کوشش کر رہا ہے وہ بھی کہ ہم کسی نہ کسی ذرائع سے یہ کنٹینیو کر اسے بنانے کی، نہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، این ایچ اے کوشش کر رہا ہے کہ بنائیں۔ اچھا لیکن ان پر ظاہر ایک سسٹم ہے پاکستان کا، اگر کسی بڑے ادارے کی یا بڑے بندے کی کال آ جاتی ہے تو یہ سارا سسٹم دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ حقیقت بات، ایک کال پہ لوگ کہتے ہیں اسٹے لیں گے، عدالت جائیں گے، پھر ادھر ذلیل و خوار ہوں گے، تو بہتر ایک فون جسٹ کروائیں تو سسٹم ڈاؤن کروا دیں، ادھر سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو ابھی تک تو سسٹم ڈاؤن نہیں ہے، ابھی کنٹینیو اوور ہیڈ برج بن رہا ہے، تو انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے، تو انشاءاللہ ہماری بھی کوشش یہی ہے، جب تک بنے گا نہیں یہ کوشش چھوڑیں گے نہیں۔ مختصر یہ کہ جو اپوزٹ ہیں، جو لائک نہیں کرتے، ان کی فل جو کوشش ہے کہ یہ ہو سکے۔ اب آ جائے سروس روڈ کی طرف، ٹھیک ہے، کیا سروس روڈ مکمل ہو چکی ہے؟ اگر نامکمل ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس کو مکمل تو کہا نہیں جا سکتا کہ یہ سروس روڈ کھاریاں مکمل ہے، میرے خیال سے یہ مذاق کی کرنے والی بات ہے۔ جو اس کا نقشہ تھا جب یہ سروس روڈ کا ٹینڈر ہوا، اس کا نقشہ تھا، نقشے کے مطابق یہ بالکل نہیں ہے، جو اوریجنل طریقہ تھا وہ نہیں ہے، جو اس کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق نہیں یہ بنی۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ادھر جو بہت سے شخصیات ہیں نا، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے سروس روڈ میں۔ اچھا، ظاہر ہے ان کے جو مفادات تھے، یہ سروس روڈ ان کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ ابھی اگر آپ کا کیمرہ مین اگر اس کا سروے کرے جا کے تو آپ کو نظر آئے گا زگ زیگ بنی ہوئی ہے ساری۔ ہاں یہ میں نے دیکھا ہے ویسے۔ اچھا، کہیں سے بالکل تنگ ہے، کہیں سے زیادہ ہے، کہیں سے تنگ ہے، کہیں سے زیادہ ہے، ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ دیکھیں لاہور سے لے کر آپ راولپنڈی تک سروس روڈ جا کے لوگوں کی چیک کریں، اللہ شہروں میں چیک کریں، جہاں کھاریاں میں مذاق ہوا ہے نا، یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے ایکشن لینا تھا، جو ایم این اے تھے، جو دعوے دار تھے ہم بنوا رہے ہیں، وہ خاموش ہے۔ ظاہر این ایچ اے ادارہ ہے وفاق کا، وفاق کو دیکھتے ہیں ایم این اے لیول کے معاملات ہیں، وہ کہاں پہ جا کے ہم حل کروائیں گے۔ ایم این اے کو بولا ہے، کافی کوششیں کی ہیں، سوشل میڈیا پہ کہا ہے، جا کر ریکویسٹ کی ہے کہ مہربانی کریں آ کر دیکھیں۔ ایک تو جو 1 سال کے اندر بننی چاہیے تھی، انہوں نے 4 سال لگا دیے، اور جو ادھر کے تاجر تھے ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، کھڈے نکال کے چھوڑ کے چلے گئے تھے، بہت زیادہ ذلیل و خوار کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے بنائی ہے انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ کھاریاں شہر میں جب ان کرتی ہے نا گاڑی، تو پتہ ایسا لگتا ہے جیسے کھنڈرات میں گاڑی جا رہی ہے، وہ شہر کا حسن ہی انہوں نے ضائع کر دیا۔ ابھی تک وہ جو انہوں نے کھاڑ بچاڑ کی ہوئی ہے ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، اور جو ابھی سروس روڈ انہوں نے بنائی ہے اس کا کوئی طریقہ کار نہیں، کوئی اس کا انہوں نے نظام نہیں بنایا، نقشے کے مطابق نہیں کیا۔ اگر کسی بڑے نے کہا کہ یہ آگے کر لیں، انہوں نے آگے کر لی، کسی نے کیا پیچھے کر لیں تو انہوں نے پیچھے کر لی ہیں، وہ ایسے زگ زیگ کر کے وہ بنے۔ مقصد ہے کہ جس کا جہاں پہ زور چلا ہے اس نے لگا لیا ہے، تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ کھاریاں شہر ہے، ہمارا شہر ہے، اس کی یہ خوبصورتی میں مسئلہ بنے گا یا لوگوں کو گزرنے میں مسئلہ بنے گا۔ سب نے اپنا جو ہے اپنے حساب سے اس کو ریڈی کروایا۔ آپ کی نظر میں سروس روڈ کا بہترین جو سلوشن ہے وہ کیا ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیں میرے مطابق تو یہ ہے کہ جو این ایچ اے نے نقشہ پاس کیا نا اس کے مطابق بنائے۔ اس کا نکاسی آپ کا کوئی نظام نہیں ہے، نکاسی نہیں ہے سروس روڈ کی۔ ابھی جب بارش ہوتی ہے نا، جی ٹی روڈ کا سارا پانی سروس روڈ پہ آتا ہے، سروس روڈ ایک گندا نالا سمجھے بن گیا، وہ پانی کی نکاسی کا نظام وہ چلا رہا ہے، وہ سروس روڈ کے اوپر سے پانی گزرتا ہے۔ ظاہر 1 سال سے بعد ہم دیکھیں گے نا تو یہ سروس روڈ نہیں رہے گی، یہ ساری ٹوٹ جائے گی، کیونکہ پانی تو نظام نہیں چل سکتا سروس روڈ کا۔ تو اس کی نکاسی بنائی جاتی، اس کے نالے بنائے جاتے، اسے پراپر کیا جاتا، اس کو فٹ پاتھ دیا جاتا، اس کے اوپر لائٹیں لگائی جاتی، اس کے اوپر گرین بیلٹ دیے جاتے، تو تب جا کے پتہ چلتا ہے یہ واقعی سروس روڈ ہے۔
جب ہم کسی MNA سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ جب ہماری حکومت آئے گی نا تو ہم کریں گے. یہ تو وہ سیاسی باتیں ہیں, سیاسی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لالی پاپ دینے کی کوشش کی جاتی ہے, بس ایسے ہی یہ گزار کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو رول ریگولیشن کے مطابق سروس روڈ تیار ہونا تھا وہ 10% بھی وہ کام نہیں ہوا یا 20% بھی نہیں ہوا, یعنی کہ ایک خانہ پوری یا وہ کھاتا ہی کلیئر کیا ہے, باقی وہ جا رہا ہے. دیکھیں نا, ابھی اگر میں بات کروں کچھ ایریے کی, جو مین شہر کا ایریا ہے جہاں پر سروس روڈ 1000% ہونی چاہیے تھی, وہاں سروس روڈ نہیں بنی. اب میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, شہزاد اڈے کے آگے نہیں بنی گئی, شہزاد ہوٹل کے آگے نہیں بنی, اجوا بیکری کے آگے نہیں بنی. اچھا مرالا پلازا ہے, وہ چھوٹی سی پلازا بنا ہوا ہے, اس کے آگے نہیں بنی. آگے چلے جائیں کہ ایک سینڈ بیک کے آگے نہیں بنی, اتحاد پلازے کے آگے نہیں, گورمے بیکری کے آگے نہیں, شوکت پلازے کے آگے نہیں بنی ہوئی, عیدگاہ کے آگے نہیں بنی. یہ کون طاقتیں ہیں جو نہیں بننے دے رہی؟ دیکھنے والی تو بات یہ ہے, سب جانتے ہیں یہ کون نہیں بننے دے رہا. کس کون بعض شخصیات ہیں جن کے کہنے پہ ایک فون کال پہ وہ کام رک گیا ادھر. NHA کے بڑوں سے جب میری بات ہوئی کہ بھائی یہ کیوں نہیں بنا رہے, چلے وہ لولی لنگڑی آپ نے پیچھے تو بنا دی ہے, وہ لولی لنگڑی ادھر بھی بنا دیں, ہمیں وہ بھی قبول ہے. چلے وہ رستہ تو ہوگا نا گزرنے کے لیے. جی بالکل بالکل. انہوں نے بولا بھائی جی فلاں بندے کی کال آئی ہے, اچھا, تو انہوں نے بولا سب اچھا کر دیں, تو ہم مجبور ہیں. محکمے نے وہ جو ایریا ہے وہ اپنے شیڈیول سے نکال دیا ہے, پیسے واپس لے لیے ہیں, ابھی یہاں سروس روڈ نہیں بنے گی. اچھا یہ باتیں پھر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. وہ سیاستدان جو عوام میں جاتے ہیں, جی بالکل کہ ہم حقدار ہیں آپ کے ووٹ کے, ان کو چاہیے تھا اس سروس روڈ بنانا. یہاں سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, سب ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں. یہ کھاریاں کی یہ بد نصیبی ہے. حالانکہ زبیر بھائی میرا خیال میں پاکستان کی امیر ترین تحصیلوں میں کھاریاں کا نام آتا ہے, اور اگر دیکھا جائے کاروباری حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, پیسوں کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ ایسی پارٹیاں بھی کھاریاں میں موجود ہے اگر وہ انٹرسٹڈ ہو. ایک دو پارٹی ایسی ہے کہ جو اوور ہیڈ برج بھی بنا سکتی ہے اور یہ جتنے مسائل ہیں ان کو بھی کلیئر کرا سکتی ہے. لیکن بات وہی آ گئی آپ والی کہ جب ہر بندہ اپنا مفاد سوچے گا, کیا خیال ہے, تو اسے یہ نہیں ہے کہ کسی کی شاپ کے آگے وہ کھنڈرات کے منظر پیش ہو رہے ہیں یا وہ دکاندار کے پاس کسٹمر آتے ہوئے ٹینشن میں ہوتا ہے. یہ کسی کو نہیں ہے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری شاپ ہے یہ کلیئر ہو جائے, یہ جو میرا پلازا ہے یہ کلیئر ہو جائے, ٹھیک ہے, باقی جو ہو رہا ہے وہ ہوتا جائے. یہ تو جتنے بھی ہیں جو فائدہ لے رہے ہیں سروس روڈ کی جگہ سے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر انہوں کے مفادات ہیں, انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں, کچھ ادھر سے کرایہ وصول کر رہے ہیں, کچھ ادھر اڈا چلا رہے ہیں. بڑا یہ عجیب سا سسٹم ہے جو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو مقامی لوگ ہیں, مقامی سیاستدان ہیں, یہ ان کے دیکھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. ان کو چاہیے کہ اپنے مفاد ہیں جو کھاریاں کے اجتماعی مفاد ہیں اس کا محافظ وہ بنے, وہ سامنے آئیں, وہ روکیں غلط ہوتے ہوئے کو. تکلیف وہ دیتی ہے چیز جب ان لوگوں کو پکارتے ہیں غلط ہوتے ہوئے تو کوئی نہیں آتا, تو تب تکلیف ہوتی ہے. جب NHA وہ کر رہا تھا ڈینگا روڈ کی طرف سیڑھیاں, تو میں نے سب سیاستدانوں کو کال کی ہے, جو مقامی سیاستدان ہیں ان کو کال کی ہے, سب کو کی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ اس نے مجھے نہیں کہا تھا, سب کو کہا کہ مہربانی کریں یہ غلط ہو رہا ہے. کسی نے بات نہیں سنی, صاحب نے دائیں ہائیں شائیں کر کے بات ڈال دی ہے, کوئی موقع پہ نہیں آیا. کبھی آپ نے دیکھا میڈیا کے سامنے کوئی آیا موقع پہ آ کر اس نے بولا یہ غلط ہو رہا ہے؟ خاموش, کوئی بھی نہیں بولا. اور میرا اپنا کھاریاں کے پلیٹ فارم سے آواز بلند کی ہے اور الحمدللہ ہماری وہ بات سنی گئی ہے, کیونکہ ہم حق پہ تھے, رائٹ تھی ہماری بات. ظاہر وہ میری تو وہ مجھے تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں, نہ بنے یا نہ بنے. میں تو دیکھ رہا ہوں آنے والی نسلیں ان کے لیے کچھ بہتر ہو جائے. اگر آج ہم بھی اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو وہ آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی کہ یہ کیا کر رہی ہیں لوگ. تو ہم اپنا جتنا فرض ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اوور ہیڈ برج ضرور بنے گا. چلے جگہ وہ بہتر نہیں لیکن پھر بھی بہتر ہے, میں سمجھتا ہوں, نہ ہونے سے بہتر ہے. نہ ہونے سے بہتر ہے. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں 15-20 دن گزرتے ہیں, مہینہ گزرتا ہے, تو یہ ہو جاتا ہے جی سوشل میڈیا پہ, ہمارے اخبارات پہ, چینلوں پہ, جی آج فلاں بچہ روڈ کراس کر رہا تھا, فلاں بزرگ کر رہا تھا, ایک لیڈیز بچے کے ساتھ گزر گئی تھی, کیا ہوا, وہ آیا ٹرالا
बस आई तो वो कुचल के रख दिया, और हमारी बेहिसी देखे हम वही रूटीन 2 4 5 दिन न्यूज़ लगाई, इसका हक दे जी, ये नुकसान के, उसके बाद फिर वही खामोशी। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस बंदे को खुद ये तकलीफ से गुजरा हो ना, उसे बहुत ज्यादा एहसास होता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि जिसने वो तकलीफ देखी हुई है कि उसका अपना बेटा हादसे में वफात पा गया, अगर वो ही ये काम इज्तिमाई काम रुकावट बने तो मेरा ख्याल है ये बदनसीबी से और कोई बात नहीं। हालांकि उसने वो तकलीफ देखी हुई है कि जब जवान औलाद वफात पाती है ना तो बड़ी तकलीफ दे चीजें होती हैं। तो हमने खाली शहर में लोगों के वो चिथड़े हमने उठाए हैं, छापड़ों में डाल के लेके गए हैं घरों में जाके। मेरा एक चाचाजाद भाई भी एक्सीडेंट में फौत हुआ। चीजें देखने की, लेकिन ये एहसास खत्म हो चुका है। वो समझता है कि अगर अरशद चौधरी साहब की तकलीफ है तो उनकी ये वो मेरी नहीं है। जब हम ये एहसास होगा ना कि अरशद साहब की तकलीफ मेरी है तो फिर इंशाल्लाह मामला ये मामला हो गए। सर्विस रोड जो है इसके नकासी का आपने कुछ बताया कि इस तरह, आपकी नज़र में अगर सर्विस रोड रूल रेगुलेशन के मुताबिक बनता है तो क्या तरीका होना चाहिए जो ओरिजिनल है, जिससे यानी कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, और इसका जो निकासी का निज़ाम है ये किस तरह का होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो ये है कि गुजरने वालों को या जो भी बंदा उधर है उसको कोई मसला या मसाइल ना हो। जी, जो बुनियादी पहले तो ये बनी नहीं ठीक, चले जैसे बनेगी हमें वो भी कबूल है, चले आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मजीद बेहतर होती है, अल्लाह करेगा। लेकिन अभी होना यही चाहिए कि जीटी रोड और सर्विस रोड के साथ एक नाला होना चाहिए जो जीटी रोड का पानी और सर्विस रोड का पानी ले और वो कवर होना चाहिए, उसके ऊपर फुटपाथ बन जाना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद अगर लाइनिंग होनी चाहिए थी, कर्ब स्टोन लगने चाहिए थे, कर्ब स्टोन लगने शुरू हुए थे, NHA लगा रहा था। कैंट की जानब वगैरह आप अभी भी आप जाए ना तो उधर उन्होंने लगाने शुरू किए थे। जब शहर के करीब आए तो उन्होंने स्टॉप करवा दिया, लोगों ने नहीं लगने दिया। NHA वो कहता है जी आगे नहीं लोग मान रहे कि नहीं लगाने दे रहे। अगर कर्ब स्टोन नहीं लगा, निकासी आपका निज़ाम नहीं, सर्विस रोड जिक-जैक बनी हुई है, कई जगह पे बनी नहीं है, और अगर वो बनी नहीं तो उसे कैसे कह सकते हैं ये प्रॉपर है और मुकम्मल है, और उसका कोई लेवल भी नहीं। जहाँ किसी का दिल, अगर आप PSO का पंप आता है उधर जाकर आप देखें तो तकरीबन वो 6 फुट हाइट है उधर सर्विस रोड की, मतलब है जिसने जैसे उसे कहा ना NHA को तो वो मानता गया और करता गया। कहीं भी ये सर्विस रोड आपको ऐसी नहीं मिलेगी जैसे खारिया में बनी है। आपकी नज़र में वो कौन से ऐसे इकदाम होंगे, वो कौन सी ऐसी बातें हों जिनकी वजह से ये जो हमारा खारिया तहसील है इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए या इसके जितने मसाइल हैं वो हल हो जाए, इस बारे में कुछ बताइएगा अपने तजर्बे के बारे में। देखिए, तहसील इंतजामिया का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी इलाके के लिए। ठीक है, तहसील इंतजामिया जो अभी बैठी हुई है हमारी, वो मुनासिब तरीके से काम कर रही है। मैं समझ रहा हूँ अभी CO चेंज होकर नए CO आ गए हैं, मुशर्रफ बेग साहब, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, और जैसे वो जितनी स्पीड से अच्छे काम कर रहे हैं ना, मुझे उम्मीद की क्लियर नजर आ रही है कि मुझे उम्मीद लग गई है कि बेहतर होने जा रहा है कुछ। ठीक है, अभी उन्होंने ग्रीन बेल्ट पे भी काम कर रहे हैं, तजावजात के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कब्जा माफिया बैठा हुआ था उन्हें भी वो उठा रहे हैं, क्लियर करवा रहे हैं। वो बात नहीं सुन रहे किसी भी सियासी बंदों की, समाजी बंदों की, जो उधर तजावजात करके बैठे थे अरसा दराज से। तो ये अगर कोई भी अदारा अगर पॉजिटिव लेकर चीज़ों को चलेगा ना तो इंशाल्लाह चेंज आएगा। मैं जैसे CO साहब का कह रहा हूँ, अभी खारिया शहर की हिस्ट्री में आज तक साइन बोर्ड नहीं लगे किसी अदारे के पास सामने। तो ये CO साहब आए हैं, जितने भी खारिया शहर के अदारे हैं उनके आगे इन्होंने साइन बोर्ड लगा दिए। अभी पता चलता है कि फलां अदारा की ये बिल्डिंग है, इधर जाना। एक मेरा दोस्त था, बड़ा शरीफ इंसान है, उसने मुझे कहा कि यार खारिया थाना किधर, तो मैं हंस पड़ा, उससे ये नहीं पता थाना खारिया किधर है। अच्छा, तो ये कि अगर साइन बोर्ड होंगे तो बिल्डिंग तमाम वो सुलते बन जाएगी। इसी तरफ आ जाए, मैं कुछ दिन पहले डिंगा रोड पे गया हूँ तो वहाँ वन भी बनाया हुआ है उन्होंने, बड़ा अच्छा सा वो लगा के। पहले तो आप देखे ना कि अगर आप शाम को या दिन को इतना रश होता था डिंगा रोड पे कि बंदा पैदल भी जो गुजरना है वो बाहर हो जाता था, लेकिन वो भी मैंने देखा है। तो मुख्तसर ये कहने का मकसद है कि इंतजामिया, और साथ सबसे जो बड़ी बात है इंतजामिया का तो काम है ड्यूटी देना।
اصل میں جو اس کو بہتر بنانا، اس کو کلیئر کرنا، یہ کہہ لیں یہ سب ہم لوگوں پہ ڈپینڈ ہے. اس میں ہمارے اہل کھاریاں ہوں، سیاسی، سماجی، کاروباری، جب تک یہ سارے متفق نہیں ہوں گے، ایک اچھا رائٹ وے پہ بھی نہیں چلیں گے، میرا خیال ہے یہ سارا کام جتنا بھی ہے یہ اسی طرح ہوتا رہے گا اور ناممکن ہو جائے گا. ایسے یہ جیسے آپ نے وہ ابھی ڈیوائڈر جو انہوں نے لگائے ہیں، جنگلے وغیرہ لگائے ہیں دنگا روڈ میں، ڈی سی صاحب سے ہم نے گزارش کی تھی کہ دنگا روڈ چونک میں سلپ روڈ نہیں بنا ہوا، سروس روڈ کی جگہ نہیں چھوڑی گئی، تو آپ مہربانی کریے، یہ بہت زیادہ ٹریفک بن گئی ہے ادھر چونک میں نا، ٹریفک چوک ہو جاتی ہے، تو آپ مہربانی کریے. ڈی سی صاحب نے خود وزٹ کیا، آ کے موقع وزٹ کیا. وزٹ کے بعد انہوں نے اے سی صاحب کو یہ ڈائریکشن دے دی ہے کہ سلپ روڈ فوراً سے پہلے تیار کروائیں. سی او صاحب کام کر رہے ہیں، ٹھیکیدار نقشہ تیار کر لیا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ ڈنگاروں میں آپ دیکھیں گے کہ سلپ روڈ بنے گا. اگر یہ باعث شخصیات نے رکاوٹ نہ ڈال دی تو یہ بھی شامل حال ہے. بات تو وہی آ گئی نا زبیر بھائی کے انتظامیہ کرنے چاہتی ہے لیکن یہ لوگ کرنے نہیں نہ دیتے. انتظامیہ کر رہی ہے نا، دیکھیں ڈی سی صاحب خود آئے ہیں، آ کے انہوں نے سلپ روڈ کا کہا ہے، نقشہ بن گیا، نقشہ میرے کو موجود ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ بھی وہ نقشہ لگایا تھا. ابھی وہ ادھر تجاوزات بہت زیادہ پرانی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے ساری وہ کلیئر کروائی ہیں، جگہ بنا دی ہے سلپ روڈ بننے کے لیے. ابھی دیکھتے ہیں سلپ روڈ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اب دیکھنا یہ ہے نا کہ ہر چیز کلیئر ہے. اب کون سی سیاسی پارٹی، سماجی یا کاروباری ٹرائی کرتا ہے کہ یہ بننا ہے، یہ نہیں بننا. سابقہ روایت کو میرا خیال ہے کافی بندے کوشش کریں گے کہ وہ برقرار رہے. باقی اگر اللہ پاک کو منظور ہوا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ آپ کا گروپ، اور میں اکثر جب بھی کہیں بیٹھتا ہوں تو اس طرح کے جو اللہ کی مخلوق کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں، میں اکثر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ واقعی کھاریاں میں بھی ایک ادارہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے. آپ کے کتنے گیسٹ، آپ کے کتنے ریلیٹڈ بندے ہیں میرے ادھر چینل پہ آئے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہماری کوئی سیلری نہیں ہے، کوئی ہم ان سے کچھ لیتے نہیں ہیں، بس وہ اللہ کی رضا کے کر رہے ہیں. ایسے ہی جی الحمدللہ جتنے بھی میرا اپنا کھاریاں کے ایگزیکٹو ممبر ہیں اپنی جیب سے وہ خرچہ کرتے ہیں. کوئی بھی کام ہو یا کسی کی مدد کرنی ہو نا، ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں، کسی سے ڈونیشن نہیں لیتے. نہ آج تک کوئی کہہ نہیں سکتا ہمارے پاس آئے ہیں، کوئی تاجر بڑی قادر شخصیت یہ نہیں کہہ سکتی یہ ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. الحمدللہ یہ ممبران کی خصوصی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے. بس زبیر بھائی بات وہی ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کے اس کام میں جو ہے برکت ڈالتا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھاریاں کو جو اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کے حوالے سے امپرومنٹ دے، اور جو لوگ اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور وہ رائٹ وے پہ چلے جائیں، تاکہ اتنی اسٹیبلش اور اتنی پاکستان کی بھی اتنی تحصیل جو ہے وہ بہت سارے اپنی بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ اس کو نہیں ملی. تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کھاریاں کے مسائل پہ گائے بگائے میں آپ کو دعوت دیتا رہوں گا. آپ نے مجھے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد. جی بہت شکریہ، تھینک یو.